سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک نام کے ساتھ جو باریکیوں کا جاننے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خاص ٹرانسمیشن A1 انٹرٹینمنٹ پر، جس کا نام ہے شہر رمضان، اور اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا پہلے رمضان سے چاند رات تک۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم خان، اور میرے ساتھ ہیں اور میں ہوں آمنہ خان۔ آج رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا پہلا دن ہے، اور یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں پر غور کریں تو پچھلے سال اس دن میں ہمارے بہت سارے عزیز و اقارب دوست ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب وہ ہم میں نہیں ہیں۔ یعنی کہ جو نیکیاں ہم کما سکتے ہیں، اب ان کا کمانے کا وقت جا چکا۔ اگر میں ایک اگزامپل دوں تو ایک دکاندار ہے، وہ اپنی دکان کو کھولتا ہے اور کاروبار کرتا ہے، منافع کماتا ہے، لیکن شام ہونے کے بعد وہ اس دکان کو بند کر دیتا ہے۔ اب جو منافع اس نے کمایا وہ اس کے خرچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ چند گھنٹے ان پیسوں کو خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد دن جب چڑھتا ہے تو وہ پھر سے اپنی دکان کو کھولتا ہے اور پھر سے کمائی کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی روز وہ اپنی دکان کو بند کرے اور اسے پتہ چلے کہ اب یہ کاروبار کبھی نہیں کھلے گا، اس کے ہاتھ میں جو سرمایہ تھا اب وہ دھیرے دھیرے خرچ ہوتا رہے گا، تو وہ ایک ٹینشن، ایک پریشانی میں چلا جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب آپ اس دنیا میں ہیں، یہ ایک ایسی دکان ہے جسے کھول کے آپ منافع کما رہے ہیں نیکیوں کی صورت میں، اور جب اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے، یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اس کے بعد وہ نیکیاں خرچ کرنے کا وقت آ جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس مہینے کی اور اس دنیا میں آنے کی اہمیت کو کھو دیں، اور آپ بہت ہی لمیٹڈ سی نیکیاں کمائیں، جو کہ اس دنیا سے آپ کا چیپٹر کلوز ہونے کے بعد پتہ چلے کہ وہ آپ کی آخرت کے لیے ناکافی ہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیے، ایک ایک نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھ کے ملتا ہے اس مہینے میں، جو اللہ تعالیٰ کا یہ گولڈن پیکج ہے۔ اس پیکج سے فائدہ اٹھائیے تاکہ آپ کو کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ یہ دنیا جہان فانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اٹ مینز کہ جو اس دنیا میں آیا اسے واپس جانا ہے، کبھی نہ کبھی تو اسے واپس جانا ہے۔ وہ 10 سال جیے، 20 سال جیے، 50 سال جیے، یا پھر 100 سال جیے۔ تو جب اس کاروبار کو بند ہی کرنا ہے تو کیوں نہ جانے سے پہلے اتنا منافع کما لیں کہ وہ آپ کو جنت تک لے جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اور اب ہم باقاعدہ طور پر اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے، اور آغاز کریں گے رب کریم کے پاک کلام سے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن بیسیکلی ایک کیٹلاگ ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی ایک چیز خریدتے ہیں، کوئی ایک مشین خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بک آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے، آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کیٹلاگ ہے، ایک ایسی راہ ہدایت کی کتاب ہے کہ جس کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی جب بھی قرآن پڑھیں، تھوڑا حصہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں، اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کی اس آیت پر غور کریں، اس سورت پر غور کریں، تو یہ سورت بڑی خوبصورتی سے خدا کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ قرآن کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ قرآن کریم کو پڑھیں، اس کا ایک جزوی حصہ پڑھیں یا ایک بڑی صورت پڑھیں، تو اسے ترجمہ سے پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آپ کا رب آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیں شہر رمضان۔ شہر رمضان میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت شعر مجھے اس موقع پہ یاد آیا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر ایک انتہا کے بعد اعلیٰ ہے سب سے ذات محمد خدا کے بعد۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے رب کریم کے کلام سے کچھ آیات پڑھیں اور ان کے ترجمہ کو سنا۔ اب اس کے بعد جہاں پہ خدا کا ذکر ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو ضرور بنتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور آج ہمارے ساتھ ہیں شاہان مجید۔ کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں۔ شاہان مجید بہت ہی ننھا سا ثنا خوان ہے۔ جب بات آتی ہے نعت خوانی کی تو اس میں عمروں کا تعین نہیں کیا جاتا۔ آپ ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر بہت ہی ارلی ایج سے شروع کرتے ہیں تو ایسے ماں باپ کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے راستوں پہ چلاتے ہیں، اور اس عمر میں نعت خوانی کی سعادت مل جانا یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور میں چاہتا ہوں آمنہ کہ ہم پہلے اپنے ننھے مہمان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگائیں۔ تو مجھے بتاؤ شاہان، آپ کتنے سال کے ہو؟ I am 6 years old. اوکے، تو آپ 6 سال کے ہو۔ تو آپ ہمیں بتاؤ گے کہ آپ کب سے نعت پڑھے ہو؟ میں چھوٹے ہوتے سے، کتنے چھوٹے تھے؟ اتنے اتنے سے سے اچھا اچھا، صحیح ہے صحیح ہے۔ اچھا، آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ 3 3 بہن بھائی۔ سب سے بڑے ہو کہ چھوٹے ہو؟ سب سے بڑا ہوں۔ وہ سب سے بڑے ہو؟ جی تو آپ روزے رکھتے ہو؟ رکھنے شروع کیے؟ رکھتا ہوں۔ رکھتے ہو چیری روزے؟ آئی تھنک کہ آج شاہان کا نا پہلا روزہ ہے، اور ہم اس پروگرام کے توسط سے ہمارے مہمان کی روزہ کشائی بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس بچے کا، اس ننھے سے نعت خوان کا آج پہلا روزہ ہے، اور اس روزے کی افطار میں ہم اس کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے بھی، اور اسپیشلی یہ جو بچہ ہے 6 سال کا، اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، اور آپ ذرا غور کیجئے کہ جب وہ اپنے بڑے بھائی کو اس طرح ثنا خوانی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کتنا ان کو تقویت ملے گی، اور یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایک رول ماڈل بنے۔ تو آپ ہمیں کوئی بہت ہی پیاری سی اپنی طرح کی کیوٹ سی جو ہے وہ نعت پڑھ کے سناؤ گے؟ سناؤں گا۔ چلو سناؤ۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر
خوشبو تیری جوئے کرم خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبی نور ازل تیری جبی یا رحمت العالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ہم شہر رمضان کے کچن میں آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں فلیٹیز ایکسپریس کے ایگزیکٹو شیف پاشا جو آج ہمیں اسپرنگ رول بنانا سکھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میم, آپ کیسے ہیں؟ تو اب یہ بتاتے چلیں کہ آپ کتنے ٹائم سے یہ کوکنگ کر رہے ہیں, کتنے ٹائم سے آپ شیف ہیں؟ میں نے 1992 میں سٹارٹ لیا تھا ایگزیکٹو ٹریننگ سے, تو اسی طرح میں مختلف ہوٹلز میں کام کیا اور ملک سے باہر بھی رہا ہوں. 32 ایئرز ہو گئے مجھے تقریباً میرا ایکسپیرینس, ماشاء اللہ. اور 1 سال سے میں فلیٹی ایکسپریس کے ساتھ ہوں. اچھا اس اچھا, فلیٹی ایکسپریس کو میں نے اوپننگ کروائی ہے اور اب میں ایز ایگزیکٹو شیف یہاں پہ ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوں. بہترین. تو اب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آج آپ ہمیں افطار میں کیا کھانا کھلانے والے ہیں؟ جی آپ کے لیے آج اسپیشلی ہم لوگ چائنیز سپرنگ رول بنا رہے ہیں. اوکے. چائنیز سپرنگ رول کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ ہے بون لیس چکن, کیبج یہ جولین کٹ میں ہوگی, ٹھیک ہے, کیرٹ جولین کٹ, کیپسیکم جولین کٹ, اور جو ہم اس کے اندر ریسیپی میں اسپائسی یوز کر رہے ہیں وہ اسپائسیز ہیں ہمارے سالٹ, بلیک پیپر پاؤڈر, سویا ساس, چلی پاؤڈر اور چاپ گارلک. اچھا تو اس کو آپ کو یہ جو گاجر ہے اس کو آپ کس کٹنگ میں کٹ کریں گے اس کے لیے؟ اس کو فائن جولین کٹ کریں گے. اچھا تو اس کے ویسے اگر اس کے علاوہ اگر ہمیں کٹنگ کرنی ہو اس کے لیے تو وہ بھی چل سکتی ہے, مطلب ہماری مرضی ہے, ہم اس کو باکس شیپ میں کاٹ لیں یا لمبائی کی شیپ میں کاٹ لیں, جس مرضی میں آپ کوئی بھی کٹنگ کریں گے, لیکن جولین از بیٹر. جب آپ بائٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کی ویج اور چکن وہ نیچے نہیں گرے گا. اوکے, اس سے زیادہ کمفرٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی میم ہم اس کو جولین کٹ کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے بڑا نائسلی ہم جولین کٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جولین کٹ کے علاوہ بھی ہم اس کو کسی اور طریقے سے بھی کاٹ سکتے ہیں؟ کسی اور طریقے سے بھی کاٹ سکتے ہیں. اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بیسٹ کٹنگ کیا ہے اسپیشلی جو اسپرنگ رول کے لیے ہوتی ہے میم وہ ہوتی ہے جولین کٹ. یہ اس طرح سے رکھ کے ہم اس کو بڑے آسانی سے کاٹ رہے ہیں. اچھا کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایسے کاٹتے ہوئے آپ کا اپنی ہاتھ کٹ گیا ہو جاتا ہے, لیکن ابھی آپ کی کٹنگ کا اسکل یہ ہے کہ جو چیز آپ کاٹ رہے ہیں اس پہ آپ کا پورا کنٹرول ہو اور چاپنگ بورڈ آپ کا موو نہ کرے, آپ کی نائف ڈل نہ ہو. تو یہ آپ جس طرح کر رہے ہیں تو اب یقیناً آپ کو بہت تجربہ ہے, تو آپ بند آنکھوں میں بھی یہ کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل, کیوں نہیں کر سکتے. چلے تو میں سوچ رہی ہوں اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بند آنکھوں پہ میں جو ہے وہ کوکنگ کراؤں. آئی کین ڈو نو پرابلم. اس کے بعد ہم کریں گے کیپسیکم کو کٹ. ہاں کہتے ہیں آپ کا سکل. یہ دیکھیں, بے شک, یہ دیکھیں, مطلب میں تو آنیسٹلی کبھی بھی اس طرح کٹ نہ کر سکوں, میں تو اپنی انگلی آپ بھی کر سکتی ہیں. پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ. نہیں, آپ پریکٹس کرو, ہمیں اور بہت سی چیزوں کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے, ہم اب یہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہم کیبج کاٹ رہے ہیں. آپ نے جب بھی کیبج کاٹنی ہے, ویجیٹیبل کاٹنی ہے, بالکل سلو موشن میں دیکھ کے بڑے آرام سے اور احتیاط سے آپ نے نائف کا استعمال کرنا ہے. یہی ہمارا نائف اسکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نائف اسکل کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اگر نائف اسکل ہے تو یو آر اے ہاف شیف. کوکنگ کا پروسیجر بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ویجیٹیبل کٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے یہ لاسٹ میں ہمارے پاس یہ اسپرنگ انین ہے, ہرا پیاز. تو اس کی اسمیل بڑی اچھی ہوتی ہے اسپرنگ رول میں. ہاں چائنیز ٹچ ہے. اچھا ویسے میں نے ایک چیز پوچھنی تھی کہ اس والے پیاز میں اور دوسرے والے پیاز میں کیا خاص فرق ہے؟ ہاں جی, دوسرا والا پیاز تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے, لیکن اس پیاز کے اندر جو اسپرنگ انین ہے جس کو ہم ہرا پیاز کہتے ہیں, اس میں سویٹنس ہوتی ہے. اچھا. آپ کوئی بھی ڈش بنائیں گے جب اسپرنگ انین کا استعمال کریں گے
ایک تو اس کا اروما بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ڈش کے اندر سویٹنس پیدا کرتا لیکن میں نے تو سنا تھا کہ جو کھانا ہے جی اس کو جو میٹھا کرنے کے لیے اور نرم کرنے کے لیے جیسے ہم وہ کباب بناتے ہیں نا، جی تو اس کے لیے اکثر ہم وہ والا یہ والے پیاز استعمال کرتے ہیں کہ وہ میٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں اس کی جو تو وہ کوزین پہ ہوتا ہے. آپ کون سی کوزین کا کھانا بنا رہے ہیں؟ اگر آپ پاکستانی فوڈ بنا رہے ہیں، انڈین فوڈ بنا رہے ہیں، تو آپ کو ریڈ انین چاہیے، اس کا ہی فلیور آنا ہے. صحیح ہے. تو ابھی یہ ہمارے آج کے ہیں چائنیز اسپرنگ رول. چائنیز تو اس میں سارے انگریڈینٹس چائنیز ہیں جو ہم چائنیز کے لیے استعمال کرتے ہوئے ہیں. تو اگر ہم اس کو دیسی ٹچ میں بنائیں تو کیا انگریڈینٹس ہوں گے؟ اگر اسپرنگ انین آپ کو نہیں بھی ملتا تو آپ اس کے اندر گرین کوریانڈر جس کو ہم دھنیا کہتے ہیں، ہرا دھنیا، وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. وہ بھی آپ کے فلیور کے مطابق بہت اچھا ہے. اس کو تو اگر وہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم اس کو دیسی ٹچ میں بنائیں، ہم اس کو چائنیز اسپرنگ رول میں نہیں بنائیں، اسپرنگ رول دیسی ٹچ میں بنائیں، تو ہمارے انگریڈینٹس کیا ہوں گے؟ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ یو کین یوز اینی ویجیٹیبل ان اسپرنگ رول. آپ پوٹیٹو یوز کر سکتے ہو، آپ پیز یوز کر سکتے ہو، آپ اپنی مرضی کی اپنی چوائس کی ویجیٹیبل کاٹ کے اسی میتھڈ سے پکا کے ہم اس کو پکا سکتے ہیں. اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ آپ چکن کے ساتھ پکائیں، بیف کے ساتھ پکائیں، پراؤن کے ساتھ پکائیں. جیسے جیسے اس کا میٹ چینج ہوتا رہتا ہے، اس کا نام چینج ہوتا رہتا ہے. تو یو کین میک اسپرنگ رول ویریس ورائٹی. ناظرین، کھانے کا تو جو سیٹ اپ ہے وہ اس طرح چلتا رہے گا. تب تک کے لیے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی اسی ڈش کو جو ہم پینڈنگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تب تک آپ صبر رکھیں اور دیکھنا مت بھولیے شہر رمضان. ایک بار پھر سے شہر رمضان میں آپ کا استقبال ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ ہمارے کچن میں تھے جہاں پہ ہماری کو ہوسٹ آمینہ ایک زبردست قسم کی ڈش تیار کروا رہی تھی. کیا تیار ہو رہا تھا آمینہ؟ اسپرنگ رول بنائے جا رہے تھے جو کہ یقیناً بہت ہی مزیدار ہیں، جن کی خوشبو یہاں تک آ رہی ہے، اور اتنی زیادہ مزے کی خوشبو ہے کہ بس دل کر رہا ہے کہ ابھی ہی افطاری ہو جائے. اور وہاں پر صرف وہ پکا نہیں رہے تھے بلکہ آپ کو سکھا بھی رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں جو ہمارے شیف ہیں وہ کوئی عام شیف نہیں ہے، وہ فلیٹیز ایکسپریس ہوٹل کے ایک نامور شیف ہیں. ان کا نام تو وہاں پہ آپ نے سن ہی لیا ہوگا. ان کی ریسیپی کو لازمی کاپی کیجیے گا، یو ول انجوائے اٹ. اچھا آمینہ، ہمارے ساتھ جو ہمارے اگلے مہمان ہیں وہ کون ہیں؟ تو آج کے ہمارے گیسٹ کا نام ہے گوہر سرفراز قریشی، جو گورنمنٹ کے 3 مختلف شعبوں میں FIA، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور وابڈا میں ڈپٹی ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کیسے جا رہا ہے آپ کا روزہ؟ یہ آج پہلا روزہ ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے. اور روزے تو مسلمان کے لیے ایک ریفریشر کورس بھی ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کے متعلق ارشاد ہے. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. تو یہ ہم ہی نہیں کر رہے، یہ جہاں سے حضرت آدم سے سلسلہ چل رہا ہے تو روزے بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ تو ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا نہیں ہے، جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے. آپ بھوکا رہے کہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ نہیں ہے، عبادت کریں. ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے کان کا بھی، آپ کی آنکھوں کا روزہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے، آج تو یہ ریفریشر کورس ہے ہمارا، پہلا دن ہے، تو بڑا اچھا چل رہا ہے. افطاری کا اسپیشل اہتمام کیا جائے گا. چلیں اچھا، کیونکہ روز رمضان تو شروع ہو چکا ہے، تو ویسے میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ یہ زیادہ تر آپ کے گھر میں افطاری میں کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں، کیا چیزیں پسند کی جاتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 3-4 قسم کے تو پکوڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دہی بڑے علیحدہ ہوتے ہیں، چاٹ علیحدہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ پھر کھانے میں ڈشز مختلف ہوتی ہیں. تو اس میں سے میں تو بڑا لائٹ قسم کا کرتا ہوں. اچھا تاکہ کھجوریں ہوتی ہیں، اسپیشل کوئٹہ سے کھجوریں منگاتا ہوں ورانی، تو اس سے ہم روزہ کھولتے ہیں کھجور کے ساتھ. یہ بھی ایک سنت ہے تاکہ آپ کے دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ روزے سے کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ کھولتے تھے، اس لیے اگر ہم سنت کی پیروی کر رہے ہیں تو اس کا علیحدہ ثواب ہے. اچھا، تو یعنی کہ آپ کا جو روزہ کھلتا ہے، جو افطاری ہوتی ہے، وہ بڑی لائٹ سے ہوتی ہے. میں لیکن فیملی میں بڑا اہتمام ہوتا ہے. ہاں وہ تو ہے، رمضان کی رونق ہے. 7 دن بیگم لگی رہتی ہے کچن میں، لیکن میں یہ تیل والی چیزوں سے پرہیز ہی کرتا ہوں. اچھا سر، روٹین میں ہم جیسا دیکھتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ جن شعبوں میں رہے ہیں، تو ان کے ٹرانسفرز بھی ہوتے رہتے ہیں اوبویسلی ڈفرینٹ سٹیز میں. تو آپ ہر جگہ پہ اپنی فیملیز کو لے کے تو فوراً نہیں جاتے ہوں گے. تو وہاں پہ جب آپ اکیلے رہ رہے ہوتے رمضان آتے تھے تو وہاں پہ کس طرح آپ اس کا اہتمام کرتے تھے؟ اچھا یہ ہے، میں چونکہ فورسز میں رہا ہوں
اور آپ نے بالکل ٹھیک ہے، میں نے پورے پاکستان میں نوکری کی ہوئی ہے. میں نے کوئٹہ تک دیٹ از دا ٹفسٹ سیشن وہاں بھی رہا ہوں. اور جو وہاں افطاری ہے ہماری ایک مینیو بنا ہوتا ہے، اس میں بتایا دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اس میں مینیو بنانے کے لیے ایک میٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ آفیسرز کی، وہ بیٹھے مینیو خود بنواتے ہیں اور اس کے مطابق کرتے ہیں. لیکن گھر والا سلسلہ وہاں نہیں ہو سکتا. یو آلویز مس دا ہوم سکنس آپ کو وہاں بھی رہے گی. میں نے تو کوشش کی ہے سروس کے دوران کہ بچوں کو ساتھ ہی رکھوں، لیکن کوئٹہ واحد اسٹیشن تھا جہاں پہ وہ میرے خیال پانی پت کا علاقہ ہے، جہاں پہ کسی فیملی کو رکھنا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو سیکورٹی کے خدشات بہت زیادہ ہیں. آپ جا نہیں سکتے آؤٹر ایریا میں، اگر جائیں گے تو آپ کو تھریٹ ہے. اور خاص طور پہ یونیفارم سروسز میں یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو تو چلے ہم تو ہر وقت فائٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بچوں کے لیے بڑا کیئر ہو کے کام کرنا پڑتا ہے. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 3 دن سرکاری شعبوں میں ایز ڈپٹی ڈائریکٹر کام کیا، تو کون سا ایک شعبہ ایسا تھا کہ جس میں آپ کو لگا کہ آپ بہت زیادہ اس میں خدمت خلق کر چکے ہیں؟ وہ اتفاق ہے، تینوں شعبے بڑے ایک سے ایک بڑھ کر ایک ہے. لیکن ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے جو، اس میں کراچی میں جب پوسٹڈ تھا تو حالات ایسے تھے کہ وہاں ان دنوں میں جو ایم کیو ایم پہ الزام لگتا تھا کہ یہ سرکاری ملازمین کو مارتے ہیں اور اس کے کارڈ کے بدلے میں جو مارتے ہیں اس کو پیسے ملتے ہیں. تو بچے میرے بڑے چھوٹے تھے، تو یونیفارم اتار کے ہم جاتے تھے کہ پتہ نہ چل سکے کہ ہم آرم فورسز کے بندے ہیں یا فورسز کے بندے ہیں. تو وہاں ان دنوں میں ٹریولنگ کرنا ودن سٹی بہت مشکل تھا. اور یہاں تک مسئلہ بن گیا تھا کہ کئی دفعہ راتوں کو ہمیں لیونگ ایریا میں اپنے جا کے رہنا پڑتا تھا. اور پھر آپ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں کیسے دشمن سے آپ کا سامنا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے. ایف آئی اے میں زیادہ سینسٹیو اس وقت ہوا جب یہ بم بلاسٹ ہوا ایف آئی اے کا. تو اس سے پہلے مجھے اتفاق ہے اس بلڈنگ کا سیکیورٹی افسر مقرر کر دیا گیا. اسی بلڈنگ کا سیکیورٹی افسر مقرر کر دیا. جب میں نے وہ بلڈنگ چیک کی، بلڈنگ کے میں نے لکھ کے کہا کہ یہاں ڈبل گیٹ سسٹم بنائیں. ایف آئی اے اس وقت چونکہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے، اسٹیٹ اگینسٹ ٹیررزم کے خلاف فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہو رہی ہے. تو وہ میں نے لکھ کے دے دیا. ان کا پتہ نہیں بجٹ نہیں تھا اس وقت. ڈائریکٹر صاحب کو میں نے کہا یہ بڑا خطرناک ایریا ہے اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے نوٹ لکھ کے بھیجا تھا اور دیکھیں اس کے بعد پھر دھماکہ ہو گیا. اور اللہ کا شکر ہے مجھے انکوائری پر انہوں نے نہیں بلایا، ورنہ بلاتا تو میں بتاتا کہ میں نے یہ اگر ڈبل گیٹ سسٹم وہاں ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا نقصان جو ہو سکا ہے. اس میں میرا پی این مارا گیا، میرے کمرے کا جو منشی صاحب وہ شہید ہو گیا، اور 6 فلور پہ میرا کمرہ سارے فوت ہو گئے تھے. اور ڈائریکٹر کے جو پی اے تھے وہ 1st فلور پہ تھے، وہ بھی آلموسٹ سارے شہید ہو گئے. دیکھیں یہ اتنا ایک سینسیٹیو ادارہ ہے، تو آپ نے تو ایک سجیشن دی، اس سے پہلے کیوں نہیں ان کے ذہن میں کبھی کیا گیا؟ پہلے حالات بھی اتنے خراب نہیں تھے. فائٹ اگینسٹ ٹیررزم جب یہ پاکستان کودا ہے جب امریکہ کی جنگ میں، حالات تو اس وقت خراب ہوئے. یہ جب مشرف صاحب نے آ کے اپنا جب افغانستان کے ساتھ وہ کنفلکٹ ہوئی اسامہ بن لادن کے، حالات اس وقت خراب ہوئے. پہلے تو پاکستان بڑا پرامن ملک تھا. مطلب آپ کو جو زیادہ تر مشکلات آئی ہیں وہ ایف آئی اے کی جاب کے دوران بہت زیادہ. ہر وقت ہمیں تو پڑھ کے صبح اب بھی میں کلمہ پڑھ کے نکلتا ہوں گھر سے اور واپسی میں جاتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر خیریت سے کیا. اچھا کس جاب سے آپ نے سوئچ اس پہ کیا؟ سب سے پہلے آپ ایف آئی اے میں بیسیکلی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں انسپیکٹر بھرتی ہوا تھا. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ میں وردی پہنوں. وہ خود بھی پولیس میں رہے، تو میں نے نہیں اپلائی کیا تھا. یہ میرے والد صاحب کراچی میں تھے، وہ وہاں کمپنی میں آر سی ڈی بال بیئرنگ کمپنی تھی، اس میں سیکیورٹی افسر تھے. تو انہوں نے وہیں سے میرے نام سائن کر کے مجھے بھیج دیا، اور میں نے کیبنٹ ڈویژن میں ایز اسسٹنٹ اپلائی کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم مڈل کلاس فیملی تھی. تو میری والدہ ٹیچر تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے. وہ بھی
فوت ہونے تک وہ سرکاری ملازمت میں رہی. انہوں نے بیسیکلی تو میری جو گرومنگ ہے نا میری والدہ نے کی تھی. زبردست. فرام دا ویری چائلڈہڈ میں جو اسکول میں داخلہ لیا پہلی دفعہ دوسری کلاس میں لیا, اس وقت پہلے کچی ہوتی تھی پکی ہوتی تھی, تو میں ڈائریکٹ دوسری کلاس میں داخل, کوئی جب مجھے ABC سارا مجھے گھر, میری والدہ جو ٹیچر تھی انہوں نے مجھے گھر میں ہی. لیکن آپ نے جو داخلہ لیا ڈائریکٹلی سیکنڈ اس میں کلاس میں, تو ارلی ایج میں لیا یا اس وقت آپ کی ایج سیکنڈ کلاس کے بچے؟ میں 22 سال میں گورنمنٹ سروس میں آ گیا تھا. میں نے جوانی نہیں دیکھی, میں نے جوانی دیکھی, نوکری جوائن کی اور شادی کر دی والد صاحب نے. اور شادی کون سے والے محکمے میں تھے جب ہوئی آپ کی؟ میں ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں تھا. اس کے بعد آپ نے سوئچ کیا FIA کی طرف؟ میں لیٹ آورس مطلب 2004 میں FIA میں آیا. 82 میں نے جوائن کیا تھا ایز اے انسپیکٹر. لیکن مزے کی بات بتاؤں, مجھے 2 اپوائنٹمنٹ لیٹرز ملے تھے. اچھا. ایک کیبنٹ ڈویژن میں اسسٹنٹ کا ملا تھا, سپرڈنٹ کا سوری, اور ادھر ملا تھا انسپیکٹر کا. تو میں نے والد صاحب سے, کیونکہ میرے والد صاحب بڑی جلالی طبیعت کے تھے, بڑا باروب شخصیت ہے, ویسے بھی ہمیں تو جوانی میں بھی. وہ بھی سرکاری ملازم تھے؟ وہ خود بھی پولیس میں رہے ہیں. اچھا, وہ پولیس میں رہے ہیں؟ پولیس میں رہے ہیں, اور بڑا انہوں نے پولیس میں بڑا انہوں کی خدمات ہیں. اینی ہو, لیکن مجھے انہوں نے کہا نہیں وہ ادھر نہیں جانا, ادھر 14واں گریڈ تھا ادھر 16واں گریڈ تھا. تو ابا جی نے کہا کہ نہیں جی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس جوائن کرو. اچھا, شادی فیملی میں ہوئی ہے آؤٹ آف فیملی؟ شادی میری میں نے اتفاق ہے 2 شادیاں کی ہیں, ایک فیملی میں ہوئی تھی ایک آؤٹ آف فیملی. 2 شادیاں کی, اور دونوں موجودہ ہے ایک ہی, وہ سیپریشن ہو گئی. اچھا, پہلی سپریشن ہوگی. اور بچے آپ کے دونوں وائفس میں سے ہیں؟ ایک تو بچے کا مجھے خود نہیں پتا کہاں ہے. کیا مطلب؟ کیونکہ وہ میرے ساتھ انسپیکٹر تھی جس سے میں نے شادی کی تھی. اچھا اچھا. اور پھر وہ کرائسس شروع ہو گئے, شادی بھی جلدی کر لی, وہ بھی اس کی بھی. مطلب یہ پہلے والی شادی تھی, اور وہ پھر ظاہر ہے کہ ابا نے کروائی؟ میرے فیملی میں کی لگا, شکر ہے اس میں تو. پہلی لو میرج تھی؟ میرج اسے موسٹ لائکلی دیکھنے اور سننے میں یہ آتا ہے, مطلب لیکن موسٹ لائکلی تو دیکھنے میں آتا ہے اس نے آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑا, جہاں بھی گئے ایک داستان. تو دوسری موسٹ لائکلی ہوتی ہے جو لوگوں کی لو میرج ہوتی ہے. نہیں, وہ تو دوسری بس یہ ہے میرے ساتھ الٹ ہوا ہے. اچھا, لیکن دوسری بار محبت کرنے کو دل نہیں چاہا آپ کا؟ نہیں, محبت تو بار بار ہو جاتی ہے, تو پھر آپ بھی ہو جاتی ہے. محبت تو ایک چیز ایسی ہے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے, آپ کو بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے, تو وہ محبت کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے جب تک زندگی ختم نہیں ہوتی. محبت کسی نہ کسی پیرائے میں زندگی میں آپ کے پاس آتی رہتی ہے. اچھا, دونوں جو آپ کی وائفس تھیں ان میں زیادہ سپورٹیو کون رہی آپ کو؟ نہیں, میری بیسز ابھی جو ہے وہ زیادہ سپورٹیو ہے. بہت زیادہ. اس لیے تو نہیں کہہ رہے آپ کے ابھی جا کے ابھی دیکھیں نا 34-35 سال ہو گئے. اچھا, ماشاء اللہ, بڑا ٹائم ہے. مطلب ایک جو کامیاب مرد ہوتا ہے اس کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اس بات پہ آپ عورت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, اور سب سے پہلے عورت کا ہاتھ تو میں اتنا نہیں کہتا, پیرنٹس کا ہاتھ ہوتا ہے. پیرنٹس, کیونکہ انہوں نے آپ کی گرومنگ انہوں نے کی ہوتی ہے. تو ایگزیکٹلی ماں بھی تو اسی زمرے میں آ جاتی ہے. میری پروموشن تو تھی تو میں بھی, میری بیوی کہتی تھی میری دعاؤں سے ہوتی ہے. میں نے کہا ہوتی ہوگی, لیکن میرے والدین ہیں انہوں نے ویسے ایسے ہی کر دیا. ساری جدوجہد انہوں نے میرے پیچھے, میرے والد نے. کالج میں جائیں تو بندہ آزاد ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے نہ کوئی ڈنڈا ہوتا ہے وہاں 10ویں کلاس کا تو ڈنڈا ہوتا ہے. کالج میں جا کے بندہ بالکل ایسا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ, اس کو پوچھنے والا کو نہیں. میرے ابا جی وہاں بھی انہوں نے جسوس چھوڑے ہوئے تھے, وہ رات کو آ کے بتاتا تھا کہ آج آپ کے بیٹے نے فلاں پیریڈ اٹینڈ نہیں کیا, اور پھر وہ پریڈ ہوتی تھی ہماری, چھتر پریڈ ہوتی تھی. تو ان کی جو سختیاں تھیں ان کی وجہ سے میں انہوں نے آج اس جگہ پہ, ادروائز میری اپنی اولاد ہے وہ مجھ پہ کوئی بھی نہیں گیا. تو آج کل کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ آج کل مصروفیت یہ ہے جی, میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. زبردست. تو اس مصروفیت اس لیے نہیں چھوڑی کہ بندہ پھر کوئی کام نہ کرو تو آپ جلدی بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے, اور کام کرنے والا بندہ تو ویسے بھی بڑا سوچوں میں گم بندہ تو چلتا پھرتا رہے نا. اچھا, لاسٹ آپ نے جاب جو چھوڑی ہے سرکاری, وہ میں جو سمجھ رہا ہوں ویپٹا کی چھوڑی ہے آپ نے, تو یہ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ شکوے شکایات ہیں ویپٹا کے, اس وقت بھی تھے بڑے شکایات ہیں. دیکھیں جی, مجھے انہوں نے, میرے والد صاحب باہر تھے, ریسنٹلی 2 سال پہلے فوت ہوئے, 93 ایج میں فوت ہوئے وہ. تو انہوں نے مجھے کراچی پوسٹ کر دیا.
ٹھیک ہے. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس والوں کے جو افسران ہیں انہوں نے مجھ سے خصوصی محبت تھی. تو وہ کہتے تھے اس کو کالا پانی میں یہ میرے نام سے جو چڑھا ہے. اچھا. ابھی جب میں ان کے میں ویلاگ بھی کرتا ہوں, جب میں ان کے ویلاگ کرتا ہوں تو پھر وہ سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں اس کو چپ کرواؤ. تو کوئی نہ کوئی بندہ میرے پیچھے لگایا ہوتا ہے کیونکہ میں ان کو ننگا کرتا ہوں. تو تھوڑا سا یہ وابڈا کے حوالے سے بھی تو ہماری اتنی عوام پریشان ہے. وابڈا میں میرا سچ جو تھا, میں وابڈا میں انویسٹیگیشنز کا انچارج تھا, سرویلنس اینڈ انویسٹیگیشن. میں تھا ڈپٹی ڈائریکٹر سرویلنس اینڈ انویسٹیگیشن. تو میں تو افسروں کی انکوائری ہی کرتا تھا. اور پھر ایک وقت ایسا ہے, ایک سال تو میرے ساتھ عطاءاللہ صاحب تھے جنرل مینیجر, انہوں نے تو مجھے ٹکا کے انہوں نے کہا گور ٹکا کے ان کے خلاف کر, میں ایویڈنس کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کر کے انکوائری کرتا تھا. جو نہیں ہے اس کے خلاف میرے چھوٹے بھی ہے بندے, لیکن جب میں ایویڈنس کے کرتا تھا تو پھر دوسرے جو جنرل مینیجر آئے انہوں نے کہا جی پالیسی یہ ہے گور صاحب آپ سے انکوائری کو نہیں کروانی, آپ آرام کریں آپ. تو وابڈا والوں نے مجھے جو 5-6 سال رکھا ہے وہ آرام ہی دیا ہے. ایک سال انکوائریاں میں نے 1 سال ہی کی ہیں, اور 1 سال کے بعد آج کل ہمارے جو, اب میں بات وہی کرنا چاہوں گا کیونکہ مہنگائی ایک ایسا رونا ہے, ہر پاکستانی اس کا شکار ہے اور وہ جینونلی رو رہا ہے. ابھی یہ ایک دم سے جو اتنے زیادہ انکریز ہوئے ہیں ریٹ, آپ کے خیال میں یہ مطلب جائز طریقے سے یہ ہوئے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں, کیا مسئلہ؟ دیکھیں جی اس میں جو مین ایشو ہے نا وہ گورنمنٹ فیلئر ہے. ٹھیک ہے. ایک تو کووڈ-19 جو ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اور پاکستان میں جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کووڈ کو بہترین طریقے سے ٹیکل کیا ہے. یہ دس از اے انٹرنیشنل ٹروتھ, پوری دنیا بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اس گورنمنٹ نے کووڈ کو جیسے فیس کیا ہے کسی نے نہیں کیا. اچھا سر, لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ اگین وہی جو مہنگائی کا رونا ہے کہ ویپٹا جب پہلے کبھی لیسکو کا یا ویپٹا کا جو بھی بجلی کا یونٹ ہوا کرتا تھا وہ اتنا سستا, اور اس وقت بھی لوگ روتے تھے کہ یہ بہت مہنگا ہے, لیکن اب تو خیر اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ شاید کئی لوگوں نے, تو ہم نے سنا کہ اپنی بائک بیچ کے وہ بیچارے نے بل دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ واپس کبھی کم ہو پائے گا؟ دیکھیں جی 4 سال پہلے بجلی کا بل جو ہے وہ 10 روپے یونٹ تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اتنی ریپڈ انکریز ہوئی ہے. اب آپ تیاری کریں کیونکہ وہ IMF کے در پہ گئے ہوئے ہیں اور ان کی کنڈیشن بڑی ٹف ہے, تو آپ کا جو منیمم جو یونٹ ہے نا وہ 100 روپے کا پڑے گا آپ کو. اور جو گیس کی قیمتیں ہیں, پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے. اچھا. اور ابھی LPG ہم نے جو درآمد کی ہے کل ہی رات کو انہوں نے 25 روپے کلو بڑھائی ہے. تو غریب آدمی کا تو میں کہ یہاں کیا پوری دنیا میں کہیں گزارا نہیں ہے. تو حالات جو ہے معاشی حالات میں اور بدتر ہوتے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ گوہر صاحب. ہمارے ساتھ تھے گوہر سرفراز قریشی صاحب, اور یہ 3 اداروں میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. بہت ہی مزے کی باتیں ہوئیں, اور اسپیشلی ہر دوسرا بندہ جو جاننا چاہتا ہے مہنگائی کے حوالے سے وہ بھی باتیں ہوئیں, اور انہوں نے فائنلی یہی بتایا کہ کوئی بھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. تو ایسی قوم کے لیے بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے شہر رمضان میں استقبال ہے آپ سب کا, اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں ان کا نام ہے مطہر مصطفی, جو منہاج القرآن یونیورسٹی سے درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے؟ بہترین. اچھا, آپ کو گھر میں سے کسی نے راغب کیا کہ یہ اسلامک اسٹڈی کی طرف آئیں, یا آپ کا خود کا شوق تھا؟ نہیں, بیسیکلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی تو میٹرک تک تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا, لیکن بھائی نے یہاں سے درس نظامی منہاج القرآن سے کی ہوئی تھی, تو انہوں نے اس طرف میرا دھیان دلوایا. میٹرک پہ ایگزامس کے بعد انہوں نے پراپر مجھے اس کے کورس بتائے, چیزیں بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا مجھے یہاں کا شوق ہوا, کیونکہ منہاج القرآن ایک پورا ادارہ ایسا ہے کہ جہاں ہر جگہ وہ کام کر رہا ہے. جیسے اس کو میں نے راولپنڈی میں بھی دیکھا, تو وہاں سے میں متاثر ہوا کہ منہاج القرآن سے. پھر میرا ارادہ بنا میٹرک کے بعد میں یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد الحمدللہ میرا میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں یہاں ایڈمیشن ہوا, تو میں نے یہاں سے ICS بھی کیا اور درس نظامی کا میرا آغاز ہوا. تو اس کے ساتھ ICS کے بعد دین BS اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بھی کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ میں درس نظامی کا 4تھا سال جاری ہے.
اچھا آمنہ، ابھی آپ آف کیمرہ کچھ بات کر رہی تھی شریعت اور روحانیت کے حوالے سے، تو میرے خیال میں کہ ہی از دا بیسٹ پرسن، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یقیناً یونیورسٹی میں یہ ساری اسلام کے متعلق اور تمام چیزوں کے بارے میں ظاہر آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو شریعت اور روحانیت کے فرق کے بارے میں کیا پڑھایا گیا؟ آپ کو کیا علم ہے اس کے بارے میں؟ جیسے کہ شریعت جو ہے وہ تو دین عبادات کے اوپر بیس کرتا ہے کہ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کے معاملات، اور روحانیت بیس ہوتا ہے کہ انسان کے اٹ سیلف اندر جو نفس ہے اس کی اصلاح کرنا، اس کو بہتر کرنا، اس کو پہلے سے اور اعلیٰ کرنا. یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ آپ کے لیے شریعت اور روحانیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے دو پیرلل لائنز چل رہی ہوتی ہیں، یہ انٹرلنک کرتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ شریعت ایک علیحدہ لائن ہے اور ایک جو روحانیت ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے شریعت سے، یا یہ دونوں آپس میں انٹرلنک کر رہی ہیں؟ دونوں آپس میں انٹرلنک ہیں. اچھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روحانیت میں اپنا بہت زیادہ مقام، اب اگر فرض کریں وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو عبادات میں کمزور ہے وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی روحانیت میں اپنا مقام نہیں پا سکتا. تو یہ اس دونوں پیرالل نہیں، ان کو سملر چلنا پڑے گا. جہاں آپ نے روحانیت کو سیکھنا ہے، روحانیت پر عمل کرتا ہے، تو وہاں آپ کے شریعت کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو شریعت نے جو نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، وہ بھی آپ کو تمام تر چیزیں آپ کو ادا کرنی ہوں گی. تب آپ کی شریعت کا مقام ہوگا. پھر اس کے ساتھ آپ کی پھر روحانیت، اس کے بعد آپ اگر شریعت پر عمل کریں گے تو اس کے بعد دین آپ روحانیت کی طرف جائیں گے. اچھا مطلب یہ بہت سارے ہم لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو روحانیت کی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ اچھا لوگ ان کے بہت سارے فالوورز بھی ہوتے ہیں، اور لیکن ظاہری طور پہ وہ نماز کو باقاعدہ قائم نہیں کر رہے، روزہ نہیں رکھتے، اور جو فرائض ہیں جن کو ایک عام انسان، جیسے کہ حج جو ہے وہ ہر کسی پہ فرض نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی تو حج کر نہیں سکتا، یہ اس کی استطاعت پہ ہے، لیکن جو انسانوں کی استطاعت میں چیزیں ہیں، جو عبادات ہیں، وہ ان کا بھی اہتمام نہیں کرتے، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روحانیت کے بڑے اعلیٰ اس پہ ہیں. تو اٹ مینس کہ یہ تو فیک ہے سب کچھ. جس طرح میں آپ کو آیت سے ریفرنس دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں فرمایا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب روحانیت میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اگر تقوی نہیں ہے، روزے کے ذریعے تقوی ہی نہیں ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو تقوی ہی نہیں ہوگا، اگر تقوی نہیں ہوگا تو وہ روحانیت کے منازل کیسے طے کر سکتا ہے؟ مطلب سمپلی یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ روحانیت کے کس لیول پہ ہے، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پریکٹیکلی وہ کیا کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اور وہ روزہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ اگر اس پہ فرض ہے تو وہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. یہ بہت اچھی اور زبردست بات ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے مطلب ایسے جو ہیں لوگ، اگر ہم آئیں تعویذ دھاگوں پہ. اچھا میرا ویسے سلیم ایک اور کویشچن ہے ان سے کہ شریعت تو ایک طرح سے فرضی چیزیں ہیں نا، مطلب نماز اور مختلف چیزیں ہیں، تو بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے جو شریعت کو فالو کر رہے ہیں لیکن روحانیت میں وہ بہت مار کھا جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے شریعت میں تو وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ تو بندہ خود اٹ سیلف بھی کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ روحانیت کی لائن پہ جائے یا روحانیت کی فیلڈ میں جائے اس کے لیے ایک شیخ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اگر اس کے پاس ایک شیخ، ایک مربی، ایک استاد نہیں ہے تو وہ منازل وہ طے نہیں کر پاتا. اس کی بیسک ریزن ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس شیخ نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو وہ اس کمال درجے کا نہیں ہوتا کہ اپنے مرید کو بھی اس مقام پر لے جائے. اچھا اسی سے میں ایک کویشچن پوچھوں گی کہ پھر تو آپ کا بھی کوئی مینٹر ہوگا جس کو آپ دیکھتے ہوں گے روحانیت کے پرسپیکٹیو سے، تو کس کو آپ فالو کرتے ہیں؟ ہمارے میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جو منہاج القرآن کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے تو ساری بیس ہی روحانیت کے اوپر رکھی. اچھا تو آپ ان کو فالو کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ. تو ان کے علاوہ کوئی بکس اتنے ہمارے جیسے مولانا رومی گزرے تھے، واصف علی واصف ہیں، اتنے زیادہ، تو ان کو آپ نہیں پڑھتے؟ ان میں آپ کا کوئی وہ نہیں ہے؟ ان کو بھی ہمارے ہیں لیکن ان کی بکس ختم ہی نہیں ہوتی کہ ہم ان کی طرف جائیں. اب ان کی 1000+ بکس ہیں، 5000+ لیکچرز ہیں.
پھر اس کے بعد اب ان کی ایک کتاب کا اگر تھوڑا سا بتانا چاہوں کہ قرآن انسائکلوپیڈیا انہوں نے لکھا. تو قرآن انسائکلوپیڈیا میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہوا کا ذکر قرآن پاک میں کدھر ہے تو آپ فہرست میں جائیں گے تو آپ کو ایک ہی جگہ ہوا کے بارے میں جہاں جہاں بھی آیت تھی وہ آپ کو ایک جگہ مل جائے گی. اور اگر پھر دوسری طرف آئیں تو قرآن انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان کا ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں فرمایا تو آپ وہ فہرست میں جائیں گے تو آپ کو وہ حدیث جس میں آسمان کا ذکر ہے وہ آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی. تو اتنا بڑا تحقیق کا کام کیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر ان القادری صاحب. فیوچر آپ نے کیا سوچا ہے جب یہاں سے آپ یہ سارے کورسز کر کے فری ہو جائیں گے جی اس کے بعد آپ کون سی لائن اختیار کریں گے؟ ویسے تو الحمدللہ انہوں نے دونوں فیلڈز میں منہاج القرآن نے سپورٹ کیا وہ دین ہو یا دنیا ہو. نہیں آپ کا اپنا کیا میرا mind ہے؟ اپنا جو تھا وہ بیسیکلی ایز اے اسکالر بن کے پھر دین کی خدمت کرنا اور اس کو جو خدمت کرنا یہ ہم میرا ذریعہ معاش نہ ہو یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اچھا ہو. اس چیز پہ مجھے تھوڑا سا بات کرنی تھی کہ یہ جیسے ہم مطلب موسٹ لائکلی یہی دیکھتے ہیں کہ مسجد کا ایک امام ہے جو مسجد میں جماعت کرواتا ہے 5 وقت کی جماعت کرواتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے تو اسے ایک سیلری دی جاتی ہے ظاہر ہے وہ وہاں پہ وہ اس کو رہائش بھی دی جاتی ہے کہ وہ رہتا بھی ہے. تو کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ ضروری ہے کہ ہم کسی ایک خاص بندے کو ہی ایک امام مختص کریں کہ جی اسی نے 5 وقت کی نماز پڑھانی ہے اور اس کو تنخواہ دی جائے یا اس کا کوئی ایک الگ ایسا طریقہ ہے کہ جس میں جو بندہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ذریعہ معاش نہیں بناؤں گا تو آپ 5 وقت کی جماعت بھی کہیں پہ کروا رہے ہو اور آپ مطلب جو ہے اللہ کی جو دین ہے اس کی تبلیغ بھی کر رہے ہو لیکن آپ پیسے بھی نہ لے رہے ہوں اور کسی مسجد کے امام ہو. جی لیکن بیسیکلی اس کے لیے پہلے معاشرہ ایسے بلڈ کرنا پڑے گا ایسے لوگ تیار کرنے پڑیں گے کہ لوگ وہ اتنے سٹیبل ہو چکے ہوں کہ وہ دین میں نہ کبھی پیسے نہ لیں. اچھا میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے کیونکہ آپ جو ہے وہ شریعت اور روحانیت دونوں کو فالو کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ یہ پڑھ بھی رہے ہیں تو پہلے تو یہ بتا دیں آپ کا کتنے سال کا یہ کورس ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں؟ ویسے تو درس نظامی کا 7 سال کا کورس ہوتا ہے وہ میٹرک کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. تو اچھا میرا خیال ہے آمینہ کہ ہم باقی بات جو ہے وہ مطاہر بھائی سے بعد میں کرتے ہیں. ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کیونکہ وقت ہوا ہے بریک کا لیکن کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے رمضان کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے شہر رمضان. ویلکم بیک ناظرین. تو ابھی ہم اپنے پینڈنگ کویشچنس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ کویشچن تھا کہ جو کہ ابھی آپ نے بتا دیا بریک سے پہلے کہ یہ آپ کا 7 سال کا کورس ہے. اچھا اس کے علاوہ خیر میرا ایک سوال ہے آپ سے بڑا ضروری. مجھے پتہ ہے اتنی عمر تو آپ کی نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی کیونکہ آپ شریعت اور روحانیت پہ یہ کر رہے ہیں تو آپ نے جو ان سے سیکھا اور جو زندگی کا نچوڑ نکالا ہے وہ کیا نکالا ہے؟ یہ ہے کہ آپ پہلے شریعت اس کے اصول اس نے جو گیون ہے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ان چیزوں کو ادا کریں پھر ایک شیخ کی صحبت میں رہیں اور اس کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ جو روحانیت کے منازل ہیں وہ طے کرتے جائیں تو اس کے شیخ کے بغیر روحانیت نہیں ہو سکتی. شریعت جو ہے شریعت بہت ضروری ہے جیسا کہ ہم نے سمجھا. ہاں روحانیت کے لیے سب سے پہلے آپ کی ظاہری عبادات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں ان کے بعد ہی آپ روحانیت کی منزلوں پہ جو ہے وہ قدم رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیں جگہ جگہ پہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ ایک صفائی کا خیال نہیں رکھتے ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں ان کے لباس بھی بڑے بے ہنگم سے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے لیکن ان کے ہزاروں فالوورز ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہیں. تو ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ رول ماڈل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی روزے نہیں چھوڑے زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ دی حج بھی کیا ظاہری عبادات کو انہوں نے ترک نہیں کیا تو کوئی بھی ایسا بندہ جو روحانیت کا دعوے دار ہو لیکن وہ ظاہری عبادات کا اہتمام نہ کرتا ہو تو یہ ایک سمپل سی کسوٹی ہے پرکھنے کی کہ آپ اس بندے کو پرکھیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایک روحانی پیشوا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب آپ پہ ہے کہ آپ ظاہری
طور پہ کسی کو بھی اپنا پیر ماننے سے پہلے یا پھر کسی کو فالو کرنے سے پہلے یا کسی کو بہت زیادہ روحانی طور پہ رسپیکٹ دینے سے پہلے اس چیز کو ضرور دیکھ لیں کہ وہ اپنی جو شریعت ہے، جو ظاہری احکامات ہیں، ان پہ کس حد تک وہ عمل کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں، بریک سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بریک کے دوران میری جو کو ہوسٹ ہیں یہ جائیں گی کچن میں، اور بریک کے بعد یہ آپ کو کچن میں ہی ملیں گی، کیونکہ وہاں پہ ایک بڑی ہی زبردست قسم کی ریسیپی بن رہی ہے، جس ریسیپی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے فلیٹیز ایکسپریس ہوٹل نے، جس کی برانچ ہے شملہ پہاڑی لاہور میں۔ تو اس کے جو شیف ہیں یہ بڑے پروفیشنل شیف ہیں، آپ ان کی ریسیپی کو باقاعدہ طور پہ لکھیے گا، اور یہ صرف ایک ریسیپی نہیں ہے، رمضان کے پورے مہینے میں ہر روز یہ آپ کو کچھ سویٹ ڈشز سکھائیں گے، کچھ آپ کو کھانے بنانے سکھائیں گے جو کہ واقعتاً بہت لذیذ ہوں گے، اور آپ ان کو گھر میں بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان کو پراپرلی فالو کرنا ہے۔ تو ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ ہے آپ کی ٹرانسمیشن شہر رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین و حضرات، اور اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے آگے کے پروسیس کو۔ چلیں تو پھر بتائیں کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ کیا چیز ریڈی کر لی ہے ہمارے آج کے؟ جی ہم نے جو ویجیٹیبل بنائی تھی چکن کے ساتھ ہم نے کوک کی ہے، کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اچھا، ٹھنڈا اس کو روم ٹیمپریچر پہ کرنا ہے۔ روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ فوڈ کنٹامینیٹ نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر جراثیم نہیں ہوتے۔ اچھا، اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ رول کرنا ہے۔ ٹھنڈا کر کے جب ہم رول کریں گے کسی چیز کو تو ہم اس کو فروزن میں 6 منتھ تک اسٹور کر سکتے ہیں، اور فریج میں اگر رکھیں گے +5 ٹیمپریچر پہ تو ہم اس کو 1 ویک تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا چلیں تو پھر آگے آپ کا اس کو بتائیں۔ جب ہم نے رول کرنا ہے میڈم تو اس کے لیے میں نے یہ ایک مکسچر بنایا ہے۔ مکسر میں کیا ہے یہ؟ مکسچر میں میڈم ہم نے ڈالا ہے میدا اچھا، اور فائن فلور، اور تھوڑا سا ہم نے پانی کا استعمال کیا۔ تو اس کے بغیر اگر یہ آپ فار ایگزامپل یہ نہیں ہوتے تو اس کے بغیر کیسے ہم یہ رول پٹی کو جوڑ اس کا سکتے ہیں؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ ایگ یولک کے ساتھ اس کو بائنڈنگ کریں، اچھا، اور اگر ہم لوگ ویجیٹیرین ہیں، ویجیٹیبل سے بنا رہے ہیں تو ہم ایگ کا استعمال نہیں کریں گے، پھر ہم اس مکسچر کو اس کی بائنڈنگ کے استعمال میں لائیں گے۔ تو کس طرح سے ہم کریں گے، کرتے ہیں ہم سٹارٹ۔ یہ ہے ہمارے پاس مانڈا پٹی، اس کو ہم کہتے ہیں سپرنگ رول شیٹ، ٹھیک ہے، یہ بازار سے مل جاتی ہے، اس کا سائز ہے 6x6 اور یہ سٹینڈرڈ سائز ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے یہ شیٹ یہاں رکھنی ہے، یہ شیٹ اس اینگل میں رکھی، ہم نے کیا کیا پھر اس مکسچر کو جو ہم نے پکا کے رکھا تھا اس کو ہم نے ادھر ڈالا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایسے زیادہ نہیں ڈالنا تاکہ رول کی کوانٹٹی برابر ٹھیک رہے، ہے، اس کی شکل قائم رہے۔ ہم نے اس کو یہاں سے پکڑ کے اس طرح سے رول کیا، ایسے سٹارٹ میں ہی ہم نے اس کو دیکھے ٹھیک ہے، یہ رول کی شکل دے رہی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ جو بنائی تھی، ہم نے مکسچر بنایا تھا، اس کی بائنڈنگ کے لیے ہم نے اس کو یہاں پہ لگانے کے بعد اس کو پہلے رائٹ سے ٹھیک ہے، پھر لیفٹ سے اوکے، ہم نے اس کو رول کیا، اور ایسے ہی تھوڑا سا ٹائٹ کر کے اس کو ہم رول اچھا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی ایڈوانٹیج کی بات ہے کہ جن کو رول پٹی نہیں آتی رول کے لیے اس کو رول کرنا، کیونکہ مجھے نہیں آتی ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس سے طریقہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہم رول کے لیے رول پٹی کو رول کرتے ہیں اور کیا انگریڈینٹس ہیں، ساری چیزیں۔ تو آئی تھنک یہ بڑا ایک بینیفیشل ہے میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی۔ جی میم آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ سے، یہ میرے پاس شیٹ ہے، یہ شیٹ میں نے اس طرح سے بورڈ پہ رکھی، ٹھیک ہے، پھر میں نے کیا کیا، یہ چکن ویجیٹیبل جب ہم نے پکا کے ٹھنڈا کیا ہوا ہے روم ٹیمپریچر پہ، ہم نے اس کو اس کے اندر سٹف کیا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کو بڑے آرام سے اس طرح سے رول کیا، ٹھیک ہے، یہ رول کرتے جائیں گے، جب یہاں تک ہم رول کر لیں گے تو ہم یہ مکسچر سے اس کو بائنڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، آپ اس میں آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں، میدا بھی یوز کر سکتے ہیں، ایگ یولک بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس طرح سے ہم اس کو رول کرتے جائیں گے تو یہ ہمارے سپرنگ رول ریڈی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سپرنگ رول ریڈی۔ چلیں تو اب ہمیں ان کو بتائیں کہ اب فردر اس کا کیا پروسیس رہے گا، اور ہمیں کوکنگ یہ فرائی کر کے دکھائیں۔ ہاں جی، اس کو ہم کوک کریں گے۔ یہ ہم نے پین رکھا، ٹھیک ہے، یہ چولہا جلایا، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ آئل ڈالنا ہے اس کے اندر، ایسے آئل پور کرنا ہے، تقریباً 1 ٹیبل اسپون آئل، ٹھیک ہے، ہم ڈالیں گے اس کے اندر گارلک، چوپ گارلک۔ اچھا تو یہ ضروری ہے کہ فرائی ہم نے اس کو پلین نہیں کرنا، ہم نے جی گارلک میں کرنا ہے۔ اچھا، اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو چکن کو کوک کرنا ہے، جب ہم گارلک میں چکن کو کوک کریں گے تو اس کا فلیور جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا اور انہینس ہو جائے گا۔ ابھی ہم پہلے گارلک کو فرائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سلولی کرنا ہے ہم نے تاکہ ہمارا گارلک ہے جو وہ برن نہ ہو۔
ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے آپ نے ہلاتے رہنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب اس میں اب ہم کیا ایڈ کریں گے؟ ہم اس کے اندر چکن کوک کریں گے اور چکن جب کوک ہو جائے گا ہمارا تو اور یہ جو باقی انگریڈینٹس ہیں یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنے ہیں؟ باقی جب ہم ویجیٹیبل ڈال دیں گے تو ویجیٹیبل ڈالنے کے بعد ہم باقی کے اچھا چلیں ٹھیک ہم ہے. اس کے اندر ڈالیں گے. میک شور کہ گارلک جو آپ کا ہے وہ کچا نہ ہو. اگر کچا ہوگا تو پورے کا پورا مٹیریل کڑوا ہو جائے گا, بٹر ہو جائے گا. اگر یہ جل جائے گا, برن ہو جائے گا, دین بھی یہ چیز ہے جو وہ اس کو کڑواہٹ میں لے جائے گی. اس کو ہم نے کیا کرنا, ہمیشہ سے جب بھی آپ کوکنگ کریں آپ کا گارلک یا انین براؤن ہونا چاہیے. جب یہ چیز براؤن ہوگی تو آپ کو وہ فلیور دیتی ہے. اچھا جی, یہ ہمارا گارلک براؤن ہونے میں آ گیا. ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چکن. یہ ہم نے چکن ڈال دیا. چکن ہم نے فائن جولین کٹ کیا ہوا ہے تاکہ کوکنگ جلدی ہو جائے. ٹھیک ہے. ساتھ ہم اس کو لاتے رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تو اس میں ہم کوئی پانی وغیرہ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں, اگر آپ نے زیادہ تھن نہیں کاٹا, جولین فائن نہیں کیا تو ہم اس میں کوئی چکن سٹاک یا پانی کا استعمال کرتے ہیں. ادروائز جب ہم نے اس کو فائن جولین کاٹ لیا تو اس کے اپنے جو کے اندر ہی اس نے پک جانا. اچھا ٹھیک ہے. اپنے جوس کے اندر ہی اس نے پک جانا. اگر آپ کو پھر بھی فیل ہو کہ ہمارا چکن ٹینڈر نہیں ہے, کوک نہیں ہے, تو وی کین یوز تھوڑا سا سٹاک یا پھر ہم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ ہمارا چکن آلموسٹ ہاف ڈن ہو گیا ہے. تو جو ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے, ہم اس کے اندر ڈالیں گے چلی سوس. ٹھیک ہے. یہ چلی سوس ڈال دی میں نے. یہ چلی سوس ڈال دی. ٹھیک ہے. چلی سوس پہلے میں نے اس لیے ڈال دی ہے تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور لائٹ سا یہ فرائی ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ پوری ویجیٹیبل ساری ایڈ کرنی ہے. ساری کی ساری ایڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے فائن جولین کٹنگ کی ہوئی ہے اور ایکول کٹنگ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی آپ کوکنگ کرتے ہیں تو آپ کی ویج کی میٹ کی کٹنگ ایکول ہو. اچھا. ایکول کٹنگ ہوگی تو ہم ایکول ہی اس کو. میرے خیال سے اس میں مزید تھوڑا آئل ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نہیں, اس میں ہو جائے گا نا. اچھا. کیونکہ جب ہم سپرنگ رول بنائیں گے تو پھر یہ اپنا جو بھی دے گا اور ساتھ میں اس کا آئل بھی ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے پوری طرح کوک نہیں کرنا. اچھا. ہماری جتنی بھی چائنیز ڈشز بنتی ہیں, چائنیز ویجیٹیبلز بنتی ہیں, اس کو ہم نے ہاف رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ فردر ہاف یہ فرائی ہو کے کوک ہو جاتا ہے. اس کو ہم نے ڈبل کوک کرنا ہوتا ہے. جی. تو فرائی میں بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوک ہو جاتا ہے. تو اب باقی ہم یہ فردر چیزیں ایڈ کریں گے. سویا اب ساس. اس کے اندر ڈالیں گے ہم سالٹ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں. ہاں. پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے سالٹ, بلیک پیپر کرش کی ہوئی ہے میں نے. ٹھیک ہے. دیکھیں. پھر میں اس کے اندر سویا ساس کا ٹچ دوں گا. ٹھیک ہے. یہ ٹچ ہو گیا. پھر ہم نے اس کو کوک تھوڑا سا اسٹیر فرائی کر لیں گے. یہ دیکھیں, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو پوری طرح سے مکس اپ کر لیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے اسپائسیز ڈالے ہیں ہماری ویج کے اندر پورے کا پورا وہ مکس ہو جائے. چلیں ناظرین, تو اب آپ دیکھتے چلیے کہ یہ بہت ہی سودنگ لگ رہا ہے. لٹرلی ویجیٹیبلز کو اس طرح کوک ہوتے دیکھنا ایک عجیب سی نا اندر سے ایک عجیب سا آپ کو دل چاہ رہا ہوتا ہے بس آپ کھا لو. تو ان کو دیکھ کے لٹرلی مجھے لگ رہا ہے کہ جلدی سے افطار کا وقت ہو میں کھانا کھاؤں. دیکھیں, کھانے میں سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے اٹریکشن. جو چیز آپ کی آنکھوں کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, جیسے یہ کتنی کلرفل اور ویجیٹیبل. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی آپ چائنیز کی ویجیٹیبل کٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے ویسے ہی آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہت ہی کوئی فریش سی چیز کھا رہے ہو اور ان کی جو خوشبو ہے. اور آلموسٹ چائنیز فوڈ جو ہوتا ہے وہ کرنچی ہوتا ہے اور ہاف. اور آئی تھنک اس میں آئل بھی کم ہوتا ہے رادر دین جو ہمارے دیسی کھانے ان میں تو آئل بہت زیادہ ہوتا ہے نا. یہ ہماری ویج ریڈی ہو گئی ہے. اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا, اوور کوک نہیں کرنا, بس یہ ریڈی ہے. اس کو ہم پلیٹ آؤٹ تو کریں یہ گے. چکن کتنی کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی ٹائم میں چکن آپ کو پوری گارنٹی ہے کہ بن گیا چکن؟ جی گارنٹی ہے, کیونکہ جب ہم نے اس کو گارلک میں فرائی کیا نا تو وہ کوک ہو گیا ہے اپنے ہی پانی کے اپنے 5 منٹ میں. ہاں جی, تقریباً آلموسٹ 5 منٹ میں 3 منٹ میں یہ پک گیا. اب اس کو ہم اوور کوک نہیں کریں گے, یہ ریڈی ہے.
اس کو ہم پلیٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے روم ٹیمپریچر پہ. جب تک یہ ٹھنڈا نہ ہو جائے ہم اس کے اسپرنگ رول نہیں بنائیں گے. تو ناظرین ہم ویٹ کر رہے ہیں. جی ناظرین، تو اب ہم آ گئے ہیں اپنے فرائنگ سیشن پہ، اور ایک ٹپ میں آپ کو دیتی چلوں کہ ہمیشہ جب بھی آپ نے رول فرائی کرنے ہیں تو آپ نے ان کو بالکل ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جلیں گے نہیں اور یہ بہت کرسپی رہیں گے. ایگزیکٹلی. چلیں تو ہم اس کو ابھی فرائی شروع کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے رول فرائی کر دیکھ کے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. آپ کے لیے بنا رہے ہیں ہم نا. آپ افطاری بیسڈ نوڈلز کو ٹرائی کیجیے گا ڈیفینیٹلی. تو اور پلیز جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکنیک آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اپنے گھر میں رمضان میں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان ہے اور رمضان میں اسی طرح کے کھانے اور اسی طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو باقی تو میں کھا کے آپ کو بتاؤں گی اس میں کیسا ٹیسٹ ہے، لیکن دیکھنے سے بہت اچھا لگ رہا ہے. جی تو یہ ہمارے رول ابھی فرائی ہو گئے ہیں. اس کو ہم اسی کلر پہ نکالیں گے، لائٹ براؤن کلر. آپ کبھی بھی کوئی چیز بھی جب فرائی کرتے ہیں تو اس کو لائٹ کلر نکالیں، کیونکہ فوڈ جب تک گرم رہے گا تب تک اس کا کوکنگ پروسیس چلتا رہتا ہے. بالکل. تو اس طرح سے اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جائے گا جب ہم اس کو لائٹ براؤن نکالیں گے. میرے خیال سے یہ تقریباً اب بیسٹ ہے، یہ ہو گئی ہیں نا. جی اب فردر اس کو کریں گے تو جل جائیں ہم گے. اس کو نکال رہے ہیں. اس ساتھ ہمارے رول ریڈی ہو گئے. ہاں یہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں. یہ تو ناظرین اب ہمارے یہ جو رولز ہیں چائنیز اسپرنگ رولز یہ ہو گئے ہیں ریڈی. اینڈ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ پلیز اپنے آنے والے ٹائم میں اپنے رمضان کے تمام دنوں میں یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور فردر ہم آپ کے پاس مزید پورے 29 ڈیز آتے رہیں گے مختلف قسم کی چائنیز دیسی رمضان میں استعمال ہونے والی ڈھیروں ڈھیر ریسیپیز اور کھانوں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیں ضرور دیکھیں گے اور وہ ریسیپیز آپ گھر میں ٹرائی ضرور کریں گے. اچھا، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ وہ بنیاد الطالبین کے اندر سے رمضان کے 5 جو الفاظ تھے ان کی بڑا ڈیٹیلڈ جو انہوں نے لکھا وہ بتایا، اور رمضان جو ہے وہ اس کی جو سب سے بڑی 3 امپورٹنٹ چیزیں بتائی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب موسٹ لائکلی تو ہم یہی بہانہ کرتے ہیں پورے سال میں کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، ہم نماز نہیں پڑھ سکے، ہم باقی کے نیکی کے کام نہیں کر سکے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، ایون روزہ نہیں رکھتے، یا پھر اگر کچھ نیکی کے کام کرتے بھی ہیں تو دل نہیں لگ رہا ہوتا، ان کا دل سے نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو یہ بیسیکلی یہی ہے نا کہ انسان اگر بالکل ہی، وہ تو انسان کے لیے پیکیج ہے کہ جو گناہ گار، اگر گناہ گاری سے آگے بندہ بڑھ جائے کہ اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ کی نافرمانی کرنا شروع ہو جائے، صرف زبان سے کلمہ ہو اور اس کے نہ نظر آئے دین، نہ اس کے اندر کوئی دین نظر آئے، تو اس بیس کے اوپر کہ وہ نہ کوئی نماز ہو نہ روزہ ہو پورا سال، تو وہ اس کا اتنا باطل کی گرفت ہو جاتی ہے کہ وہ رمضان اگر شیطان چلا بھی جائے تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب وہ اٹ سیلف تقریباً ہو جاتا ہے، شیطان بن چکا ہوتا ہے. اچھا، اب ان لوگوں کے لیے کیا ہے جس کا دل نہیں لگ رہا نماز میں رمضان کے اندر ایون، اور اتنا گولڈن پیکیج ہے، تو کوئی حل تو ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں. آلدو کہ اس نے گناہ کیے، اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگا جیسا کہ آپ نے بتایا، اور پھر کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو گیا، لیکن کوئی تو ایسا حل ہوگا کہ جس سے وہ لوٹ آئے واپس اپنے رب کی طرف. ایسا بالکل ہے، کیونکہ رمضان آتا ہی اسی کے لیے ہے. پھر وہ انسان کے خود اٹ سیلف، جس طرح آپ نے روحانیت کی بات کی، اگر طریقت کے نماز آغاز کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، اگر اس طرف رجوع ہوگا اس کا آہستہ آہستہ، پھر وہ آہستہ آہستہ مراحل طے کرتے کرتے پھر روحانیت کے مراحل پہ جائے گا، پھر اس کی ابتدا آگے سے شروع ہوگی. مطلب عبادات میں دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، لیکن وہ کوشش کرے، ذاتی طور پہ جو عبادات ہیں وہ ان کو کرتا رہے، تو وہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ اس فیز سے نکل جائے گا جو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگتے لگتے اس کا پورا دل سیاہ ہو گیا. اچھا، اب ہم کسی بھی عبادت کی اگر بیس کی طرف آتے ہیں، ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں یا پھر ہم قرآن کریم پڑھنے لگتے ہیں، تو ہم وضو کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو باقاعدہ طور پہ وضو کا طریقہ جو اصل صحیح طریقہ ہے وہ نہیں آتا، اور ان کی ساری زندگیاں گزر گئیں، 50 60 70 سال کے ہو گئے اور ایون انہیں وضو نہیں کرنا آتا. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ایگزیکٹلی جو ایک صحیح طریقہ ہے قرآن و سنت کے مطابق وضو کرنے کا وہ کیا ہے.
سب سے پہلے تو ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ یہاں تک دھونے چاہیے. پھر اس کے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ، کیونکہ اس کے صرف بغیر بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بسم اللہ کوئی تعوذ تسمیہ پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنے کے بعد پھر اس کو ہاتھوں کو دھونا کلائیوں تک. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 3 بار کلی کرنا. اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو غرارہ کرے، پانی یہاں تک جائے. ٹھیک ہے، اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر غرارہ نہ کرے، پھر جسٹ کلی کرے. پھر اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی چڑھائے اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی جانا چاہیے یہاں تک. پھر اس کے بعد 3 بار چہرہ دھوئے، یہاں سے لے کر یہاں کے نیچے تک، یہ 4 ساری سرکل کو دھوئے اچھی طریقے سے 3 بار. پھر اس کے بعد کونیوں کو یہاں تک دھونا، کونیوں سمیت بازو کو دھونا. اوکے. پھر اس کے بعد سر، چوتھائی سر کا مسح کرنا. پھر اس کے بعد پاؤں دھونا. چوتھائی حصے کا مسح کا کیا مراد ہے؟ مطلب ہاں یہاں سے اس کو اس طرح کر کے یہاں تک لے کے جانا، ٹھیک ہے، پھر دین اس طرح کر کے اور یہ کانوں کو صاف کرنا اور اس طرح اوپر سے اس طرح. یہ جو ایسے کرتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہاں تک ہے کہ آپ کانوں کو صاف کریں. جو اس سے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں وہ تو نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے. اگر وہ خود کریں تو ان کے اوپر ہے. پھر پاؤں کو دھونا، ٹخنوں سمیت ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا. پاؤں کو دھونا، یہ کمپلیٹ وضو کا طریقہ ہے. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ غسل جو ہے، جب ہم آئے ہی ہیں پاکی کی طرف، تو اگر انسان پہ غسل فرض ہے، اب وہ غسل کرتا ہے تو غسل کا جو ہے وہ ایگزیکٹلی طریقہ کیا ہے؟ جی بیسیکلی پہلے تو نجاست والی جگہ کو صاف کرے، ٹھیک ہے، وہ اس سے ہونے کے بعد پھر ہاتھوں کو دھوئے، پھر کلی کرے. اگر روزے کی حالت میں ہے تو سملر سچویشن کہ وہاں تک گلے تک پانی لے کے جائے. پھر اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی دے اور پھر پورے جسم پہ اس طرح پانی بہائے کہ ایک بال بھی آپ کا خشک نہ رہے، بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. آپ کانوں میں ہاتھ دیں، جہاں جہاں پانی نہیں جا سکتا وہاں ہاتھوں کے ذریعے اس تک پانی پہنچائیں. اچھا، اگر ایک انسان نے غسل کیا، اب اس کو فوراً وضو کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ لیٹ سپوز وہ نماز پڑھنے لگا، اس نے، آپ نے جو طریقہ بتایا وہ اس نے پورا غسل کر لیا اس طرح، اب اس کے بعد اس کا وضو بھی ہو گیا اس غسل کے ساتھ، یا پھر وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا؟ بہتر عمل یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو بھی کر لے، وضو بھی کر لے، پاؤں کو نہ دھوئے، باقی سارا وضو کر لے. پھر ساتھ ہی غسل پانی ایسے بہائے کہ کوئی بھی حصہ، اگر فرض کریں لیٹ سپوز کہ کوئی اعضاء بچ بھی جاتا ہے ذرا سا، تو وہ وضو کی وجہ سے وہ اس کا عمل باعث قبول ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس نے وضو بھی کیا ہوا ہے، پھر اس نے غسل کیا. غسل کے دوران کوئی ذرا سا بال رہ بھی گیا، کچھ اس طرح کا چیز رہ بھی گئی تو وہ وضو کی ذریعے سے کور ہو جاتا ہے. اچھا، ہر نماز کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے، یا اگر آپ نے ایک دفعہ وضو کیا اور اس کے ساتھ آپ مطلب آپ کا وضو ہے بھی اور آپ اگلی نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کریں، اس کی کچھ زیادہ فضیلت ہے؟ وضو کا بھی کوئی ثواب ہے یا یہ جسٹ پاکی کے لیے؟ نہیں، ویسے بیسیکلی ایک تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وضو کی نماز کے لیے جایا جاتا ہے، تو پھر نماز سے پہلے اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اگر دوسری بار بھی جائیں تو پراپر تیار ہو کے جاتے ہیں. اور جب مالک کائنات کی بارگاہ میں جائیں تو مستحب عمل، اچھا عمل یہ ہے کہ جب بھی جایا جائے اور وضو کر کے جایا جائے. لیکن دوسری طرف اسلام سختی کا بھی دین نہیں ہے، نرمی کا دین دیتا ہے کہ اگر بہت شدید سردی ہے تو ایون تو اگر جہاں آپ بہت زیادہ سردی کے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کو مرنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے سردی سے، تو وہاں یہ ہے کہ آپ صبح وضو کر کے موزے پہن لیں اور اس کے بعد شام تک آپ نہ بھی دھوئیں، اگر وضو کریں اس کے اوپر مسح کر لیں. اسلام تو اتنی ریلیکسیشن دیتا ہے. ابھی سردی سے یاد آیا کہ ہم موسٹ لائکلی یہی سنتے آئے ہیں کہ جو مردوں کا لباس ہے اس کا یہ ٹخنوں سے اوپر اس کا لباس ہونا چاہیے. اسپیشلی نماز کے وقت لوگ کر لیتے ہیں اپنا جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر اس کو کر لیتے ہیں. اب اگر ہم کسی ایسے سرد علاقے میں رہتے ہیں جیسے سیاچین وغیرہ، تو یہ سارے قانون وہاں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں؟ نہیں، اسلام تو سختی کا دین ہی ہے. اگر فرض کریں اگر شوز کے بغیر اگر نماز تو شوز میں بھی ہو جاتی تھی اگر صاف ہوں تو وہ سرٹن ٹائم کے لیے تھا، لیکن اس کے بعد سردی کے عالم میں تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ نیچے کچھ نہ پہنے اور جسٹ نماز کھڑے ہو. تو سختی کا دین، اگر اس کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں، کوئی اس میں نہیں ہے. اچھا، اب چونکہ ہم نے وضو کر لیا، وضو کا ایک طریقہ
اچھا میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر پانی نہ آ رہا ہو تو تیمم کر لو، تو تیمم کا کیا مطلب؟ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تیمم اور غسل ان دونوں چیزوں میں بہت سارے لوگوں کو فرق پتہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ دین اسلام سختی کا دین نہیں ہے. تو اگر آپ کو پانی نہیں اویلیبل تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نیت کریں تیمم کی، پھر اس کے بعد آپ مٹی کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے پھر اس کو ایسے جھاڑیں، پھر اس کے بعد سر کا مسح کر لیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا وضو تیمم ہو جاتا ہے، آپ کی نماز ادا ہو جاتی. اچھا جیسا کہ آج کل کا جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول چل رہا ہے، بہت سارے ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ دور دور تک ڈسٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے. ایسے بھی بڑے بڑے لگژری ایریاز ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. تو اب وہاں پہ انسان کو نہ پانی اویلیبل ہے نہ مٹی اویلیبل ہے، تو وہ اب تیمم کیسے کرے؟ وہ تیمم کا طریقہ اس طرح بیسیکلی اگر دیوار کے ساتھ کوئی ذرا سا ذرہ آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ لگا لیں، یا نیچے کسی جگہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے مٹی کو تو اس جگہ تھوڑا سا اکٹھا کر کے اور اس کو تیمم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے کہ ایک طرف ہم پانی سے وضو کرتے ہیں، پانی جو ہے وہ ہمیں صاف کر دیتا ہے نا، تو دوسری طرف مٹی تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم گندا کنسیڈر کرتے ہیں نا، کہ مطلب ہمارے کپڑوں پہ لگ گئی گندی مٹی. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف وضو ہم پانی سے کریں، ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، دوسری طرف ہم مٹی سے تیمم کریں اور نماز. تو یہ فرق کیا ہے ان دونوں چیزوں کا؟ بیسیکلی آپ یہاں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا ہوتا تھا نا، ان کی لکڑیوں کو سیٹ کرتے تھے. ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انہوں نے کجاوا سیٹ کرنا تھا صبح کے وقت، تو ان کو حالت غسل غسل فرض تھا ان کے اوپر. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ سیٹ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں غسل نہیں کیا ہوا تو میں ناپاکی کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کی لکڑیوں کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا. تو آپ نے کسی اور صحابی کو بھیجا کہ آپ میری جگہ وہ کام کر دیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ کجاوا تو آج وہ اس طرح کا سیٹ نہیں ہوا ہوا. ظاہر ہے کہ جو ایک بندہ روز کام کرتا ہے اس کے کام تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو پھر صحابی نے بتایا، تو صحابی نے فرمایا کہ آقا میرا وضو نہیں تھا، میں غسل غسل نہیں تھا اور میں فرض تھا، تو میں اس وجہ سے میں آپ کی لکڑیوں کجاوے کی لکڑیوں کو بھی ہاتھ لگایا. تو اللہ رب العزت کو اس صحابی کی عادت اتنی پسند آئی کہ آیت تیمم اس کے اوپر نازل کر دی کہ اگر آپ حالت غسل میں ہوں، غسل فرض ہو آپ کے اوپر اور آپ کو پانی میسر ہو اور آپ سردی کی حالت میں وضو نہ کر سکیں ہوں، غسل نہ کر سکتے ہوں، تو آپ تیمم کر کے آپ وہ غسل کے برابر. لیکن اس کے بعد دوسرے الٹرنیٹیو یہ بھی ہے کہ اگر آپ پانی نہیں اویلیبل یا پانی مل جائے تو دین آپ کو پھر غسل یا وضو کرنا پڑے گا. نہیں مطلب اب آپ کی بات سے میں نے یہ اخذ کیا اس واقعے سے کہ اگر پانی اویلیبل بھی ہے لیکن وہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے اور جو موسم ہے وہ بھی بہت سرد ہے اور خدشہ ہے کہ انسان بیمار ہو جائے گا، تو پھر بھی وہ پانی کی موجودگی ہونے کے باوجود بھی تیمم کر سکتا ہے. جی یہ حدیث، یہ آیت کریمہ اسی کے لیے نازل ہوئی نا کہ انہوں نے اگر نہاتے تو وہ ان کو موت کا بھی خدشہ ہوتا تھا، اتنی سردی تھی. تو اس بیس کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوگی تھی کہ اللہ رب العزت نے پھر یعنی کہ انسان بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جو رب ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ اسے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اگرچہ صفائی ستھرائی کا جہاں پہ اتنا بیان کیا گیا کہ الحیاء نصف الایمان، صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود رب کو اپنے بندے سے اتنا پیار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر خدشہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے یہ بیمار ہو جائے گا یا اس کے مر جانے کا خطرہ ہے یا کوئی بھی اس کی صحت کو نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو رب نے کہا کہ آپ پانی موجود بھی ہے تو بندہ تیمم کر لے، پانی کا استعمال نہ کرے تو رب پھر بھی اس کی عبادت کو قبول کرے گا. اتنا مہربان رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہر جو ہے وہ اچھا کام کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں سے اللہ کی آپ رحمانیت اور رحیمیت کا اگر آپ اندازہ لگانے لگیں تو میرا خیال ہے کہ ہم تعریفیں کر کر کے لکھ کے
اور اگر لکھنا شروع کریں اللہ کی تعریفات کو، اس کے رحمان ہونے کی تعریفوں کو، اس کے رحیم ہونے کی تعریفات کو، تو پھر تو سمندر سارے سمندر کی رمضان اسی پہ گزرے، سارے سمندر کی سیاہیاں بنا دی جائیں اور دنیا میں جتنے بھی اشجار ہیں ان کی کلمیں بنا دی جائیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ بہت ہی گولڈن چانس ہے، جیسا کہ ابھی بھی ہم نے ذکر کیا، یہ بڑا گولڈن پیکیج ہے رمضان کا جو پیکیج ہے، اس میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، وہ اللہ کی پکڑ میں ہے، اس کو جکڑا ہوا ہے۔ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ آ کے ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ اگر اس وقت میں بھی ہم بہکتے ہیں، کچھ غلط کام کر رہے ہیں، تو اٹ مینز کہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ غلطی ہمارے اندر ہے۔ اور یہ ایک مہینہ جو ہے، یہ اس بات کو انالیسس کرنے کے لیے بہت ہی زبردست مہینہ ہے کہ ہم ٹھیک ہیں یا ہم غلط ہیں۔ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور ٹھیک کرنے کا طریقہ جو ابھی ہمیں مطاہر بھائی نے بتایا کہ ظاہری طور پہ آپ عبادات کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نماز پڑھیں، کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، پھر کوشش کریں کہ اگر مرد حضرات ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، پھر کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آہستہ آہستہ یہ جو عبادات ہیں، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، ہماری جو ظاہری عبادات ہیں، یہ ہمارے اندر کو پاک کرتی چلی جائیں گی۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب رمضان کا مہینہ چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائے گا، تو کم از کم ہمارے اندر اتنی طاقت ہوگی، اتنی پاور ضرور ہوگی کہ ہم اس شیطان کے ساتھ لڑ سکیں گے۔ اگر ہم باقاعدہ طور پہ نہیں لڑ سکیں گے تو کم از کم برائی کے راستے پہ اگر وہ ہمیں لگا رہا ہوگا کان پکڑ کے، تو ہم اس کے پیچھے لگ کے اتنی آسانی سے برائی کے راستے پہ نہیں جائیں گے۔ ہم اچھائی کے راستے پہ کم از کم گامزن رہنے کی کوشش اگر کریں تو اس بات کے بہت چانسز ہیں، یہ گرومنگ کا مہینہ ہے رمضان، کہ رمضان کے بعد ہم اچھائی کے راستے کو اپنا سکیں گے، ہم نماز پڑھ سکیں گے شیطان کے ہوتے ہوئے، ہم اخلاقیات کو اپنا سکیں گے، ہم برائیوں سے بچ سکیں گے شیطان کے آزاد ہوتے ہوئے، اگر ہم اس مہینے میں تھوڑا سا محنت کر لیں گے اپنی ذات پہ اور اس مہینے کے اس پیکیج سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لیکن اگر ہم اس مہینے میں بھی یہ کچھ نہیں کرتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ کل کر لیں گے، وہ لوگ جو آج کے کام کو کل پہ ڈالتے ہیں، تو یقین کیجئے ایسا بھی پاسبل ہے کہ کل کبھی آئے ہی نہیں۔ بے شک، جیسا کہ آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی ایسے تھے جو پچھلے رمضان کی ان گھڑیوں میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم بھی نہیں ہوں گے، اور جب ہم بھی نہیں ہوں گے پھر اس وقت یہ کمائی کرنے کا وقت جا چکا ہوگا، ہمارا کھاتا ختم ہو چکا ہوگا، اس دنیا سے ہمارا چیپٹر کلوز ہو چکا ہوگا، پھر ایک لفظ رہ جائے گا کاش، اور اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کاش نہیں رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ یہاں سے اتنی کمائی کر کے جا چکے ہوں کہ جنت کے دروازے تک وہ کمائی خرچ کرتے کرتے آپ پہنچ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب دنیا میں کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کا نقصان کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ جو کمائی کر کے ہم جا رہے ہیں یہاں سے، یہ جو ہم نیکیاں کما کے جا رہے ہیں، یہ وہاں پہ خرچ ہونے لگیں گے۔ کسی کے پیسے دینے ہیں، خدا فیصلہ کرے گا کہ اس کے عوض اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ کسی کا حق مارا، کسی کا دل دکھایا ہے، تو چلو بھائی اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو، یہ نہ ہو کہ اس دن میزان میں ہم مائنس میں چل رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے، رمضان کا مہینہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک ایک نیکی کا 1000 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہم تھوڑی ہی دیر میں واپس آنے والے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہ رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان